يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدمه محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدمه محمد باسط المعروف جامعه محمد باسط المعروف جامعه محمد صاحب الإحسان والكرم محمد صاحب الإحسان والكرم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد صادق الأقوال والكلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ یہ سورۃ الاعراف کی آیت 157 ہے 157، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے فالذین آمنوا بہ، وہ لوگ جو اللہ کی ذات پر ایمان لائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانا، وعزروہ، اور جنہوں نے نبی کی تعظیم اور توقیر کی، احترام کیا، ونصروہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد و نصرت کی، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کی اتباع و پیروی کی جو ان کے ساتھ اتارا گیا، قرآن کریم۔ اولئک هم المفلحون، وہی لوگ ہیں جو کہ فلاح پانے والے، نجات پانے والے ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے فلاح پانے والوں کے کام، فلاح کے اسباب اور فلاح کے ذرائع، ان کا تذکرہ فرما دیا ہے کہ فلاح کن کاموں سے حاصل ہو، اور وہ کام موٹے موٹے کام 4۔ فالذین آمنوا بہ، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانا، وعزروہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرنا، ونصروہ،
اور آپ کی مدد و نصرت کرنا، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کی اتباع و پیروی کرنا جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل کیا گیا ہے۔ یہ 4 کام جس نے کر لیے، فرمایا اولئک ھم المفلحون، وہ لوگ ہیں جو کہ فلاح و کامیابی پا جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ کام سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، اور اس کی ان عظیم نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ اس نبی کا امتی جس نبی کے مقابلے کا کوئی نبی کبھی نہیں گزرا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1 لاکھ اور کم و بیش 24,000 انبیاء کرام آئے۔ انبیاء بھی تھے، رسول بھی تھے، انبیاء و رسل، ان سب کے امام، ان سب کے سردار ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی بڑے شرف کی بات ہے کہ سب سے بڑے، سب سے اعلیٰ اور سب کے سردار نبی ہمارے نبی۔ بنی اسرائیل بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام پہلے ہر نبی کا امتی اپنے نبی پر فخر کرے گا، کر سکتا ہے اگر اس کی اتباع کرنے والا ہے، لیکن جو شرف ہمیں حاصل ہے وہ کسی کو حاصل نہیں۔ وہ امت جو تمام امتوں سے اعلیٰ، اس نبی کا نبی تمام نبیوں کا سردار۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ نے فرمایا تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے دنیا میں بھیجے گئے ہو۔ اور نبی کے بارے میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے میرے نبی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وہ جہان انسان ہو، حیوان ہو، حیوان میں آگے ہزاروں عالم ہیں، پرندوں میں ہزاروں عالم، کیڑوں مکوڑوں میں ہزاروں عالم، روئے زمین پر چلنے والے ہوں، فضا میں اڑنے تیرنے والے ہوں، پانی کی تہوں میں بھاگنے دوڑنے اور تیرنے والے ہوں، جو بھی اس دنیا میں زندہ ہے، جاندار ہے، اس کی ہر نسل کا ہر عضو ایک عالم ہے۔ اگر پرندوں میں سے کہیں عالم، چڑیا ایک عالم ہے، کوا ایک عالم ہے، کبوتر ایک عالم ہے، طوطا ایک عالم ہے، اب اس کے اندر جو کروڑوں ہیں وہ الگ بات ہے۔ لاکھوں عالم دریافت کیے جا چکے ہیں، اور 1500 سال پہلے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ہمارے نبی کے بارے میں فرمایا کہ اے میرے نبی تو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ کوئی کافر ہو، کوئی مسلمان ہو، کوئی انسان ہو، کوئی حیوان ہو، کوئی پرندہ ہو، کوئی چرندہ ہو، درندہ ہو، سب کے لیے رحمت۔ اور آپ کی رحمت للعالمین کے مظاہر دیکھنے ہوں تو عام دنیا میں چلتے پھرتے تو ہر آدمی رحم و شفقت کر سکتا ہے۔ میدان جہاد ہو، جنگ لگی ہوئی ہو، آپس میں تیر تلوار لیے سارے لوگ کھڑے ہوں، یہاں پتہ چلتا ہے کہ کسی کے دل میں رحمت ہے یا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں ایک عورت کو سر کٹا ہوا ہے، عورت پڑی ہے، مشرکین کی عورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو دیکھ کر انتہائی غصے کی حالت میں ارشاد فرمایا کہ اس عورت کو کیوں قتل کیا گیا؟ عورت ذات جسے ہمارے یہاں صنف نازک کہا ہے، نازک قسم، بنی نوع انسان کا ایک نازک اور کمزور طبقہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں صرف طاقتوروں کو قتل کرنے کا
جو مقابلہ میں اتر آئے ان کی گردن کاٹنے کا حکم دیا ہے. جو کمزور جتنی بھی اصناف ہیں انسان کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقتلوا النساء والضعفاء والصبیان، لا تقتلوا النساء والضعفاء والصبیان والرہبان. نہ عورتوں کو قتل کرو، نہ بوڑھے کمزور لوگوں کو قتل کرو، نہ بچوں کو قتل کرو، اور نہ ہی جو اپنے کٹیا میں بیٹھا عبادت گزار، وہ چاہے کسی دین کے مطابق اپنی عبادت گاہ میں بیٹھا ہے، اس کو بھی قتل. اگر رحمت کسی کے دل میں، شفقت کسی کے دل میں دیکھنا ہو تو یہ موقع ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی ضابطۂ اخلاق میں یہ بات طے فرما دی کہ نہ بچے کو، نہ بوڑھے کو، نہ عورت کو، نہ راہب کو، ان کو قتل نہیں کرنا. لیکن اگر کوئی عورت تلوار لے کر میدان میں اتر آئے، ان کا کوئی ملا میدان میں آ جائے، پھر اس کو بھی کاٹ دو، کیونکہ وہ اب کمزوروں میں نہیں، وہ تو تلوار پکڑ کے سامنے آ چکا. اللہ نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا جو اس طرح کے رحمت للعالمین تھے. اس نبی کے سلسلہ میں، اس نبی کے ساتھ تعلق کی ہماری بنیادیں کون سی ہونی چاہیے اور تعلق کس قسم کا ہونا چاہیے؟ اللہ رب العزت نے اس تعلق کی یہ 4 چیزیں ہمارے سامنے اس ایک آیت کے چھوٹے سے حصے میں رکھ دی. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر کتنے حقوق ہیں. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایک حق ہے تو محبت کے کتنے تقاضے ہیں، ایک لمبا موضوع ہے. لیکن ایک ہی آیت میں چند کلمات کے اندر اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق بیان فرما دیے. اور ان حقوق میں سے پہلا حق اللہ پر ایمان لانا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کیسے لانا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم، مجھے میرے مقام سے بلند نہ کرو جس طرح کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو کر دیا تھا. عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا نا کہ ابن اللہ ہے، اللہ کا بیٹا ہے. حد سے بڑھا دیا، اللہ کے بندے کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. اور اقانی میں ثلاثہ، 3 میں سے تیسرا، کہا کہ الہ 3 ہے یا خدا 3 ہے، اللہ، مریم اور عیسیٰ، 3 میں سے تیسرا اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا نہ کرو کہ 3 میں سے تیسرا، 2 میں سے دوسرا، بلکہ میں اللہ کا بندہ ہوں. انی عبد، میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے کیا کہو؟ عبداللہ و رسول. مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول کہو اور کوئی نام مجھے نہ دو. انما انا عبد فقولوا عبداللہ و رسول، میں بندہ ہوں اللہ کا، صرف اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہی مجھے کہو. صحیح بخاری شریف میں یہ الفاظ موجود ہیں. عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا بنایا. بیٹا باپ کے تابع ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے عیسائیوں کی طرح حد سے نہ بڑھانا. مسلمانوں میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ حد سے بڑھانے میں حد کر دیں، حد سے بڑھانے میں حد کر دیں. عیسائیوں نے بیٹا بنایا، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ بنا دیا. مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ بر صغیر پاک و ہند بھرا ہوا ہے ان لوگوں سے. انہوں نے تھوڑا سا نہیں اٹھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اتنا اٹھا دیا کہ نعوذ باللہ اللہ کو گرا دیا مدینہ میں اور نبی کو بٹھا دیا عرش پر. نعوذ باللہ من ذالک. اور یہ کوئی عام ایسے سنی سنائی بات نہیں، باقاعدہ آن دی ریکارڈ باتوں میں سے. وہ شعر بڑا مشہور ہے
یہاں کئی مرتبہ میں پڑھتا رہتا ہوں، آپ کو بھی یاد ہوگا، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، کہتے ہیں وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ گستاخی کی انتہا، اللہ کی ذات کے لیے گستاخی، رسول اللہ کے لیے گستاخی۔ جو دنیا میں اس وقت سب سے بڑے گستاخ ہیں وہ ان لوگوں کو گستاخ کہتے ہیں جو نبی کا صحیح مقام بیان کرتے ہیں۔ نبی اللہ کا بندہ، اللہ کا رسول، یہ جو خود نبی کو اللہ بنا دیں، نبی کو الہ بنا دیں، نبی کو خدا بنا دیں، یہ اپنی طرف سے عاشقان رسول جو نبی کو نبی مانے، نبی کو نبی رہنے دینے، اللہ کو اللہ رہنے دیں، وہ گستاخان رسول۔ اب یہ ہے فرق عاشقان رسول اور گستاخان رسول کا۔ انتہا کر دی ان لوگوں نے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے کہ مجھے عیسائیوں کی طرح حادثے نہ بڑھانا، انہوں نے حادثے بڑھانے میں حد کر دی۔ اور دوسرے نے، اس نے تو پورے کا پورا نقشہ پلٹ کر رکھ دیا۔ نظریاتی اعتبار سے دوسرے نے بھی حد کر دی، اللہ کا پکڑا چھڑائے محمد کا پکڑا چھڑا کو نہیں سکتا۔ اب بتائیں کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر یہ لوگ عمل کر رہے ہیں؟ نبی یہ ہدایت دے کے گئے ہیں کہ مجھے میرے مقام سے نہ بڑھانا، مجھ پر ایمان لاؤ جس طرح کے میرے بارے میں اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں قرآن و سنت میں موجود ہیں، مجھ پر ایمان لاؤ جیسا مجھے اللہ نے بنایا ہے۔ اور خود آپ فرما کے جا رہے ہیں میں بندہ ہوں، ہم کہیں نہیں بندہ نہیں، تو اللہ ہے۔ آپ کہیں میں بندہ ہوں، ہم کہیں تو اللہ ہے۔ کہاں کی مسلمانی ہے؟ کس طرح کی مسلمانی ہے یہ ہمارے لوگ؟ اور بڑے دھڑلے سے، بڑے بڑے جلسوں میں، اسٹیجوں پر، ٹیلی ویژنوں پر، ریڈیو پر، اخبارات میں سب سے پہلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق یہ ہے کہ آپ کو آپ کے اصل مقام و مرتبہ پر نبی مانا جائے، رب مان کر نبی نہ مانا جائے۔ شاعروں میں بے شمار باتیں ہیں، اب کس کس کی بات کریں۔ شاعروں نے شاعری میں، نعت گو لوگوں نے نعت گوئی میں، نعت خانوں نے نعت خوانی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل مرتبہ سے بہت بڑھا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں گھر میں، بچیاں بعض جنگیں جو ہو چکی تھی ان جنگوں میں ان کے ماں باپ، ان کے آباء و اجداد نے جو کارنامے دکھائے، بچیاں وہ کارنامے گا رہی ہیں۔ آپ باہر سے تشریف لائے، چارپائی پہ بیٹھے، لیٹ گئے اور بچیوں کی طرف پشت کر کے لیٹ گئے۔ چھوٹی بچیاں ہیں، گا رہی ہیں، گاتی رہیں۔ گاتے گاتے بچی کہتی ہیں فینا رسول اللہ یعلم ما فی الغد، ہمارے مابین اللہ کے رسول ہیں جو کل کی باتوں کو جانتے ہیں۔ فوراً کروٹ بدلی، بچیوں کی طرف منہ کیا اور کہا قولوا ما تقولون، بچیوں بیٹیوں جو کہہ رہی تھی وہی کہتے رہو، یہ بات نہ کہو، کیونکہ کل کی باتیں سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ اسی کو علم غیب کہتے ہیں نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر بچیوں کو ٹوک دیا، شعر پڑھو، اپنے آباء و اجداد کے کارنامے گنو، کوئی حرج نہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی یہ کہے کہ یعلم ما فی الغد، کہ نبی کل کی ہونے والی باتوں کو جانتا ہے خود سے، نہیں۔ اللہ نے بتا دیا جنت، اللہ نے بتا دیا جہنم، اللہ نے بتا دیا قیامت۔ جو اللہ نے بتا دیا رسول اللہ جانتے ہیں، جو اللہ نے نہیں بتایا رسول اللہ نہیں جانتے۔ ہمارے یہاں اس نظریے کو الٹ کر عجیب رنگ دے دیا گیا کہ آپ ما کان و ما یکون، جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہونے والا ہے، سب کچھ جانتے تھے۔
اب قرآن کی آیات کو پھر کہاں لے کے جائیں گے جن آیات میں ذکر ہے لا اعلم الغیب، لو کنت اعلم الغیب، اگر میں کبھی غیب جانتا، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اگر میں جانتا، اللہ کہہ رہا ہے میرے نبی لوگوں سے کہہ دو اگر میں جانتا، تو مانا یہ ہوا کہ نہیں جانتے تھے۔ ہمارے یہاں دھڑلے سے عالم الغیب مختار کل کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل، جو چاہیں کائنات میں کرے، جو چاہیں کائنات میں روک دیں۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل تھے، مختار کل ہیں، آپ کے ہاتھوں میں آپ کے بچے کی سانسیں ٹوٹ گئیں۔ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہے، اس وقت اکلوتا بیٹا ہے، اس وقت دوسرا کوئی آپ کا بیٹا باقی نہیں ہے۔ قاسم عبداللہ فوت ہو چکے ہیں، ابراہیم اکلوتا بیٹا اور دودھ پیتا بیٹا اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہوا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں کہ ابراہیم ہماری زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہیں نکلے گا جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو، سوائے اس کے انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، اے ابراہیم تیرے فراق کا ہمیں بہت غم ہے۔ کیا غم کرنے والا آدمی مختار کل ہو سکتا ہے؟ مختار کل تو وہ کام کرے گا جس سے کبھی غم پہنچے ہی نہیں، کبھی تکلیف ہو ہی نہ۔ بیٹا اپنے ہاتھوں میں سانسیں توڑ گیا، بیٹا فوت ہو گیا، بیوی جس کی پوری زندگی میں آپ نے کوئی دوسری شادی نہیں کہی آپ کے سامنے فوت ہو گئی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، اتنا پیار، اتنی محبت مثالی، بعد میں آپ کو معلوم ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 بیویوں سے نکاح کیا، جب تک خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا زندہ رہی دوسرا کوئی نکاح نہیں کیا۔ اتنا پیار، لیکن اپنے آنکھوں کے سامنے بیوی فوت ہو گئی، بیوی کی جان نہیں روک سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیاں، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت زینب رضی اللہ عنہن، 3 بیٹیاں آپ کے ہاتھوں سے دفن ہوئیں۔ 3 بیٹے دفن کیے اپنے ہاتھوں سے، 3 بیٹیاں دفن کی اپنے ہاتھوں سے، 2 بیویاں اپنے ہاتھوں سے دفن کی۔ کیا ایسی شخصیت کو ہم مختار کل کہیں گے؟ 4 بیٹیوں میں سے صرف حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا زندہ تھیں جب آپ فوت ہوئے، اور انہیں بھی فرمایا تھا کہ بیٹی میرے خاندان کے لوگوں میں سے سب سے پہلے تو مجھے آ کے ملے گی۔ واقعہ بڑا مشہور ہے نا، حضرت فاطمہ ہنسیں، حضرت فاطمہ روئیں، آخری لمحات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات، بلایا بیٹی، کان میں کچھ کہا تو حضرت فاطمہ رونے لگی رضی اللہ عنہا۔ تھوڑی دیر کے بعد، چند لمحہ کے بعد پھر دوبارہ کان قریب کر کے کچھ کہا تو حضرت فاطمہ ہنسنے لگی، خوش ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں فاطمہ تمہارے بابا نے کیا کہا تھا، پہلے تم رونے لگی پھر تم ہنسنے لگی؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اگر یہ بات عام ہی کرنا ہوتی تو میرے کان میں وہ کیوں کہتے، کھلا ہی کہہ دیتے۔ جب آپ نے میرے کان میں کہی ہے، میں یہ بھید آپ کی زندگی میں نہیں کھول سکتی، نہیں کھولوں گی۔ ادھر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، حضرت عائشہ نے فوری طور پر حضرت فاطمہ کو پکڑا، فاطمہ بابا فوت ہو گئے ہیں، اب بید کھلنے والی کوئی بات نہیں رہی، اب بتاؤ وہ کیا بات تھی۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب پہلی مرتبہ بلایا تو میرے کان میں کہا کہ بیٹی میری عمر اب ختم ہونے قریب آ گئی ہے،
میرا سفر قریب آ گیا ہے۔ اور وہ سفر قریب قرآن کریم کے اندر اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس صورت کے ساتھ ہی فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، کئی آیات، کئی صورتیں ایسی تھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آ رہا تھا کہ ہماری ڈیوٹی پوری ہو گئی، اب ہمارے سفر کا وقت آ گیا۔ بیمار ہوئے، بیماری نے زور پکڑا، بیماری نے طول پکڑا، بیٹی کے کان میں کہا کہ ہمارا سفر قریب آ گیا ہے، تو حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ میں غم سے رونے لگی، روتے دیکھا، بلایا اور کہا کہ بیٹی میرے خاندان والوں میں سے سب سے پہلے مجھے تو آ کے ملے گی۔ اس خوشی میں میں ہنسنے لگی۔ آپ اندازہ کریں کہ کتنا پیار تھا اس باپ بیٹی کا۔ کسی کو کہا جائے کہ تو 6 مہینے کے بعد مر جائے گی، وہ سامنے والے کا سر پھوڑ دے، تو کون ہے یہ ایسی بات کہنے والا؟ لیکن یہاں فاطمہ رضی اللہ عنہا کھلکھلا اٹھی کہ میں 6 مہینے کے بعد مروں گی، میں اپنے باپ کے پاس پہنچ جاؤں گی۔ کتنا پیار، کتنی محبت تھی باپ بیٹی میں۔ دنیا میں کسی باپ نے اتنا کسی بیٹی کو نہیں چاہا ہوگا جتنا محمد رسول اللہ نے فاطمہ چاہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 3 بیٹے اپنے ہاتھ سے دفن کیے، 3 بیٹیاں اپنے ہاتھ سے دفن کی، بڑے بڑے پیارے صحابی اپنے ہاتھ سے دفن کیے، کہتے ہیں مختار کل تھے۔ نبی کو نبی رہنے دیں، نبی کو مصطفیٰ رہنے دیں، خدا نہ بنائیں۔ ہمارے یہاں بہت بڑی کمزوری یہ آ گئی ہے عقائد کے معاملہ میں کہ ہم نبی کو خدا مانتے ہیں۔ خدا کو خدا مانے نہ مانے، نبی کو خدا کے درجے پہ پہنچائے ہوئے۔ دوسری ذمہ داری، دوسرا حق جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سے ہے، وہ ہے الضروح، عزت و احترام۔ نبی کی عزت و احترام کرو، نبی کو دل سے چاہو، نبی سے پیار کرو، اور اگر نبی سے پیار کا اپنے مظہر یا نبی سے پیار کے مظاہر دیکھنے ہوں تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسی ہونی چاہیے؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے سورہ آل عمران آیت 131 میں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہہ دیجئے اے میرے نبی، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو، فَاتَّبِعُونِي، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، تو اللہ تم سے پیار کرے گا۔ یہاں لفظ ہے فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرو۔ یہاں ایک نقطہ ذہن میں رکھیں کہ اتباع ہوتی کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی کہتے رہیں ہم اپنی مرضی کریں، آپ نے زندگی میں کچھ بھی کیا ہم اپنی مرضی کریں، اور سال کے بعد 4-6 جھنڈیاں لگا لیں، 2-4 گلاس سکنجبین کے لوگوں کو پلا دیں، شربت پلا دیں، تھوڑا سا بھنگڑا ڈال لیں اور ناچ گا لیں اور جشن منا لیں، تو ہمارا عزت و احترام کا حق پورا ہو گیا۔ ہمارے جشن منانے والوں کا تقریباً یہی حال ہوتا ہے۔ یہ چونکہ موقع نہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ اتباع کیا ہے؟ محبت اور اطاعت، ان 2 چیزوں کے مجموعے کا نام اتباع ہے۔ محبت ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کہ آپ کا حق ہے، اور اطاعت ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کہ آپ کا حق ہے اور ہمارا فرض ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کیسی محبت کی، 1-2 واقعات نہیں، بڑے واقعات موجود ہیں۔ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی اطاعت کی، کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ ان لوگوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اپنے مال کی پرواہ نہیں کی، اپنی جائیدادوں کی، کسی چیز کی، رشتہ داروں کی، باپ نے بیٹے کی نہیں، بیٹے نے باپ کی نہیں، بیوی نے شوہر کی نہیں، شوہر نے بیوی کی نہیں،
جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، اللہ رسول سے بڑھ کر کسی کو نہیں مانا۔ اور یہی اصل محبت ہے، یہی اصل محبت ہونی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، جب تک میں ماں باپ سے، رشتہ داروں سے، سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یعنی جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام رشتہ داروں سے نہ بڑھ جائے، بیوی سے، بیٹا بیٹی سے، ماں باپ سے، تمام رشتہ داروں سے، جب تک ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ان سب رشتہ داروں سے زیادہ نہ کریں گے، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اور ہمارے یہاں جو ہماری نبی سے محبت ہے ہمیں معلوم ہے، ذرا سی بات ہو یہ جا رہے ہیں وہ جا رہے ہیں، نبی دیکھا جائے گا۔ اللہ کو دیکھیں گے، نبی کو دیکھیں گے، اب پھوپھی، چچا، تایا، بھائی، سسر، ساس، بیوی، اب ہمیں یہی نظر آتا ہے۔ اللہ رسول دیکھیں گے، شادیاں ہماری دیکھ لیں آپ، شادیوں میں جو کچھ ہوتا ہے آپ سے پوشیدہ نہیں ہے، وہ اب زیادہ مجھے کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ شادیوں میں دیکھ لیں، مرگ کے موقع پر دیکھ لیں، دنیا کے انسان کی زندگی کے دو بڑے واقعات، شادی اور مرگ۔ پیدائش تو آدمی کے بس میں کچھ نہیں ہوتا نا، بچہ ہے، گھر والے کیا کر رہے ہیں کچھ ہاتھ میں نہیں۔ شادی میں اس کو معلوم ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ بیٹے کی شادی ہے، باپ کی مسلمانی نظر آ جائے گی، بیٹے کی شادی ہے، اس کی اپنی مسلمانی اور محبت رسول نظر آ جائے گی، ماں کی محبت رسول نظر آ جائے گی، سسرال والوں کی محبت رسول نظر آ جائے گی کہ کتنی محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ ہر آدمی اپنے اپنے کردار میں حب رسول کا کتنا دعویٰ میں سچا ہے وہ شادی پہ پتہ چل جاتا ہے۔ اور جس طرح ولادت میں آدمی بے بس ہوتا ہے، موت کے بعد بھی تو وہ بے بس ہو گیا نا، اس کے پیچھے کیا کر رہے ہیں، کیا چاند چڑھا رہے ہیں، کتنی خرافات اور بدعات کو اپنائے ہوئے ہیں، مرنے والے بیچارے کو کیا معلوم۔ لیکن اگر مرنے والا یہ سارا کچھ اپنے ہاتھوں سے کرتا رہا، کرواتا رہا، پہلے رشتہ دار فوت ہوئے، ان کی مرگ پر یہ سارے کام خود کرتا تھا، آج اگر پیچھے والے کریں گے تو یہ ان سے پیچھے کیسے رہے گا؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ مرنے والے پر نوحہ کیا جائے تو مرنے والے کو عذاب ہوتا ہے۔ یہ حدیث تو آپ سنتے ہوں گے نا۔ آدمی سوچتا ہے کہ یہ کیا وجہ ہوئی کہ مرنے والا تو مر چکا، نوحہ تو کر رہے ہیں پیچھے والے، پیچھے والوں کے نوحے کا مرنے والے پر کیوں اثر ہے؟ لا تزر وازرۃ وزر اخری، قرآن کی آیت ہم جھٹ سے پڑھ دیتے ہیں کہ کسی کا بوجھ کوئی نہیں اٹھائے گا، تو یہ آیت اپنی جگہ صحیح ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اپنی جگہ برحق ہے۔ اگر کوئی آدمی ساری عمر بین کرتا رہا، جزا فضا اپنے مرنے والوں پر کرتا رہا اور دل سے چاہتا رہا کہ مرنے والے کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے، یہ مرے گا، اس پہ بین کریں گے، اس کو عذاب ہوگا، کیونکہ یہ اس کی مرضی کی بات ہو رہی۔ اور جن دنوں میں، جس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، اس وقت لوگ باقاعدہ وصیت کر کے جاتے تھے کہ میری موت پر وہ بین کرنا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کوئی مرا ہے۔ اب مرنے میں بھی فخر ہے۔ اب اگر کوئی آج اس طرح کرتا ہے، خواہش چاہتا ہے، دل میں خواہش ہے میں مروں، میرے بعد وہ کام ہوں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ واقعی کوئی مرا ہے، ایسے مرنے والے کو قبر میں عذاب دیا جائے گا۔ بعد میں رو رہے ہیں گھر والے، عذاب مرنے والے کو قبر میں دیا جا رہا ہے، کیونکہ اس کی منشا اور مرضی یہ تھی۔ اور بین کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ قرار دیا، نافرمانی قرار دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. محبت اور اطاعت ان دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے اتباع. واتبعوا فالذین آمنوا بہ وعزروہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور تعظیم و تکریم، عزت و احترام کیا. تعظیم و تکریم اگر صرف تعظیم رہے، احترام رہے، اطاعت نہ ہو، کسی کام کا احترام نہیں ہے. دل سے بڑا پیار، دل سے بڑی محبت، زبان سے بڑے دعوے، لیکن جو نبی نے کرنے کے لیے کہا وہ نہ کرے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ نہ کرے، یہ دعوے کس کام آئیں گے؟ یہ کھوکھلے دعوے قیامت کے دن کسی کام نہیں آئیں گے، وہاں عمل کام آئیں. مشہور حدیث ہے، قبر تک جاتے ہیں مال بھی، عیال بھی، اعمال بھی. قبر تک مال بھی، عیال بھی، اعمال بھی. صرف پیچھے کیا رہ جاتا ہے ساتھ قبر والے کے؟ صرف اعمال. اگر اعمال صحیح ہیں سب ٹھیک ہے، اور اگر اعمال صحیح نہیں ہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. وہاں نسبتیں کام نہیں آئیں گی. میں قادری، میں سہروردی، میں چشتی. وہاں جو محمدی ہوگا اور شریعت محمدیہ پر عمل کرنے والا ہوگا، صرف وہ کامیاب ہوگا. جتنی چاہیں نسبتیں لیے آئیے. ابو لہب سے بڑی نسبت آج تک کوئی نہیں پا سکتا، وہ چچا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے. ام جمیل چچی ہے. دنیا میں ابھی تھے، اللہ رب العزت نے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل مسد. اللہ نے دنیا میں ہوتے ہی ان کا حشر بیان فرما دیا. یہ بڑے قریبی نسبتوں والے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، یہ آپ کا حق ہے. اور محبت اتنی ہونی چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کوئی رشتہ دار، کوئی شخص اتنا محبوب نہ ہو جتنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو. حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق کا واقعہ صحیح بخاری میں موجود ہے. پوچھا عمر تجھے مجھ سے کتنی محبت ہے؟ تو حضرت عمر فاروق کہتے ہیں یا رسول اللہ ہر چیز سے زیادہ آپ محبوب ہیں سوائے میری جان کے. تو فرمایا عمر ابھی تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا. عمر ابھی تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا، کیونکہ تو نے ایک چیز ابھی بھی مجھ سے زیادہ محبوب رکھی ہوئی. اگلے لمحے حضرت عمر فاروق کہتے ہیں یا رسول اللہ اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں. صحیح بخاری کے الفاظ ہیں الآن یا عمر، اے عمر اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے. جان سے زیادہ عزیز، اولاد سے زیادہ عزیز، ماں باپ سے زیادہ عزیز، رشتہ داروں سے زیادہ عزیز، دولت و جائیداد سے زیادہ عزیز. جب تک یہ احترام دل میں قائم نہیں ہوگا ایمان مکمل نہیں ہوگا. اتنی محبت کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ کی سنتوں کی، آپ کے احکام کی، آپ کے فرامین کی، آپ کے اعمال کی، جو کر کے دکھایا، جو کرنے کا حکم فرمایا ان پہ عمل کریں، تب جا کے اتباع مکمل ہوتی ہے. اور آگے ہے وَنَصَرُوهُ، اور مدد و نصرت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں، اب ہم مدد و نصرت کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی کے دین کی مدد و نصرت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اگر کوئی زبان درازی کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، احترام، آپ کی شان، آپ کی عظمت کا دفاع کرنا، یہ بھی آپ کی مدد و نصرت ہے. پچھلے دنوں کچھ لوگوں نے، کسی ایک ملک نے، کئی ملکوں نے کارٹون شائع کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے ٹیررسٹ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ وہ ارہابی تھے، ٹیررسٹ تھے، دہشت گرد تھے، نعوذ باللہ من ذالک.
میں نے بات کا آغاز کیا تھا کہ آپ سارے جہانوں کے لیے رحمت تھے. آپ کو چیونٹی کے گروندے میں آگ لگی پسند نہیں آئی. اونٹ بلبلایا، آپ نے فوری طور پر اونٹ کے کندھے پر اس کی گردن پہ ہاتھ پھیرا، وہ ٹھنڈا ہو گیا، پرسکون ہو گیا. مالک کو بلایا اور کہا کہ تیرے اونٹ نے شکایت کی ہے کہ تو اس کو کھانا کم دیتا ہے، کام زیادہ لیتا ہے. مسجد کے دروازے پر اونٹ بندھا ہوا دیکھا، ایک نماز بندھا ہوا ہے، دوسری نماز بندھا ہوا ہے. مالک کو بلایا، کون ہو؟ تمہیں جب کوئی کام نہیں ہے تو اونٹ کو دروازے پہ کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ اس کو چھوڑو، کہیں چارہ چرے، اپنی جان بنائے. فرمایا لا تتخذوها منابر، ان اونٹوں کو، سواری کے جانوروں کو تم کرسی نہ بنا لو، جہاں چاہے باندھ دیا، جب چاہے کھول لیا. نہیں، کام ہے باندھ کے رکھو، نہیں تو چھوڑو اس کو. اب مسجد کے دروازے پر تو ظاہر چارہ نہیں تھا نا. اگر اپنے باڑے میں ہوتا چارہ کھاتا، کھیت میں ہوتا چارہ کھاتا، فوراً بلایا لا تتخذوها منابر. فرمایا کہ ان کو لکڑی کا ممبر، کرسی نہ بنا لو. یہ سواریاں اللہ رب العزت نے تمہیں دی ہیں، ان کو صحیح استعمال کرو. جب استعمال کی ضرورت نہیں، چارے پہ چھوڑو، چارہ پانی کھائے بھی. اس رحمت للعالمین کو کہا ٹیررسٹ. اب مسلمانوں میں ان دنوں میں الحمدللہ کافی غیرت جاگی، مسلمانوں میں محبت رسول کا ابال آیا. چند دنوں کے لیے ہم ہالینڈ کا یہ نہیں کھائیں گے، ہم پولینڈ کا وہ نہیں کھائیں گے، سب کھا رہے ہیں. ہالینڈ بھی کھا رہے ہیں، پولینڈ بھی کھا رہے ہیں، انگلینڈ بھی کھا رہے ہیں، امریکہ بھی، کوئی چیز. بلکہ ہمیں مارکیٹ میں جا کے کوئی چیز دیکھے نا، یو ایس اے، میڈ ان یو ایس اے، کھلکھلا اٹھتے ہیں. یہ تو امریکن ہے، جان میں جان آ جاتی. یہ چاہے وہ پاؤں میں پہننے والی ساکسی کیوں نہ ہو، جراب کیوں نہ ہو، یو ایس اے لکھا ہے، جان میں جان آ. اور سعودی عرب کی مرغی نہیں کھاتے. سعودی عرب کے اندر جو مرغی ذبح ہوتی ہے، یہاں کو معلوم ہے بہت کمپنیاں ہیں مرغی فریش تازہ. نہیں جی، یہ ایسے چھوٹے چھوٹے لیگ پیس مریل سے ہوتے ہیں. کیا ہے، ان کو موٹا لیگ پیس چاہیے، چاہے وہ کسی بھی طرح کاٹ کے پھینکا گیا ہو، وہ موٹا لیگ پیس چاہیے. یہ ہماری محبت رسول ہے. کارٹون دیکھے کچھ دن کے لیے چیز بند، کیونکہ زیادہ تر چیز ادھر سے ہی آتا ہے نا. مکھن بند، لسی بند، ادھر سے آنے والی ہر شے بند. ایک داد 2 مہینے گزرے، سارا کچھ چالو. اب ہمیں لیگ پیس بھی انہی ملکوں کے پسند آ رہے ہیں، کیونکہ وہ ذرا موٹے ہوتے ہیں. حلال ہیں حرام ہیں ہمیں سے کیا. یقین مانے کئی لوگوں سے سنا گیا باقاعدہ، نہیں وہ ایسے مریل سے کیا، سعودیہ کی مرغی کیا ہے. بل یہ اپنی اپنی طبیعت کی بات ہے. کسی کو حلال موٹا نہ ملے، وہ پتلا سا حلال کھاتے ہیں، چاہے وہ چڑیا کی لیگ پیس ہی کیوں نہ ہو. اور حرام موٹا ملے تو کیا، وہ میٹھا میٹھا ہپ والی بات ہوئی نا، کہ جو موٹا نظر آئے، کوئی بھی نظر آئے لے لو. مارکیٹ میں گئے، دیکھا یہ لیگ پیس موٹے موٹے ہیں، اٹھا لیے. یہ ہماری محبت رسول. دفاع رسول. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی زبان کھولے، مسلمان کو اس کی زبان گدی سے کھینچ لینی چاہیے. کسی کا قلم لکھے، اس کا قلم توڑ دیں. کوئی آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زبان درازی کرے، زبان کھینچ لیں. مسلمان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا. آپ اس وقت موجود نہیں، لیکن آپ کی شریعت موجود ہے، آپ کا اسم گرامی موجود ہے. قیامت تک اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زبان درازی کرے، وہ قابل گردن زدنی. گستاخ رسول کی سزا معلوم ہے نا، گستاخ رسول کی سزا سزائے موت. ہم کسی کو اپنے ہاتھوں موت نہیں دے سکتے، کم از کم یہ لیگ پیس تو چھوڑ سکتے ہیں، نہیں چھوڑتے. اتنے عاشقان رسول ہیں کہ لیگ پیس موٹا ملنا چاہیے، چاہے وہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیررسٹ کہنے والوں کے ملکوں کا، اور بالکل کاٹی پیٹی. وہاں کون مسلمان ذبح کر رہے ہوں گے یہ بھی آپ جانتے ہیں.
اوپر لفافہ چڑھا ہوا ہے، مذبوحہ علی الطریقہ الشریعہ الاسلامیہ، لفافے پہ لکھا ہوا ہے، پلاسٹک کا لفافہ ہے۔ عرب لوگ، عربی جاننے والے لوگ، پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیش، ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، ایک جملہ لکھوا لیا کسی سے، چاہے کتنے پیسے دے کے، مذبوحہ علی الطریقہ الشریعہ الاسلامی، یہ 4 لفظ ہیں نا، ان کو 4000 پاؤنڈ دینا بھی 4 لفظوں کے لیے مشکل نہیں۔ اب وہ لفافے پہ چھاپ دیا، پریس لفافے چھاپے چلی جا رہی ہے، یہ مرغیاں کاٹ کاٹ کے اس میں ٹھونس رہے ہیں۔ اور یقین مانے ایک عرصہ، کافی عرصہ ہو گیا ہے، میں ان دنوں امارات میں تھا، میں نے ایک کتاب کا ترجمہ، عربی کتاب ہے حکم اللحوم المستوردہ، باہر کے ملکوں سے امپورٹ کیے گئے گوشت کا حکم کیا ہے۔ سعودی عرب کے اس وقت بہت بڑے عالم ڈاکٹر صالح بن حمید، یہ امام و خطیب حرم بھی ہیں، امام و خطیب حرم مکی، مجلس شورا کے چیئرمین، بہت بڑے عالم ہیں۔ ان کے والد تھے شیخ محمد بن عبداللہ بن حمید، انہوں نے یہ کتاب لکھی، میں نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا۔ ترجمہ چھاپنے کی نوبت آئی تو اس سے پہلے میرے استاد گرامی پاکستان سے حافظ ثناء اللہ خان صاحب حافظہ اللہ تشریف لائے، اللہ رب العزت ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ان دنوں ان کی طبیعت کچھ ناساز ہے، پچھلے دنوں یہاں سعودی عرب میں بھی آئے ہوئے تھے عربوں کو پڑھانے کے لیے۔ انہوں نے یہاں دورہ حدیث کروایا جس میں پڑھنے والے تقریباً سارے ہی عرب تھے، سعودی تھے، اور اللہ رب العزت نے مجھے پھر موقع تھوڑا سا دے دیا، وہ یہ دورہ حدیث جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں ہوا۔ بہرحال وہ امارات میں دورے پر آئے ہوئے تھے، میں نے اپنی وہ ترجمہ جو کتاب ہے وہ پیش کر دی کہ اس کے نظر ثانی کر کے ذرا مقدمہ لکھ دیجئے۔ مقدمہ میں وہ کتاب اب بھی الحمدللہ یہاں چھپی موجود ہے۔ مقدمہ میں ان دنوں العین یو اے ای کا ایک شہر ہے، العین میں ایک کارٹون کھولا گیا۔ یو اے ای کی جو اکلوتی یونیورسٹی تھی جامعۃ العین، جامعۃ الامارات، وہ العین سٹی میں ہے، خوبصورت شہر ہے۔ وہاں ایک کارٹون کھولا گیا، اس کارٹون کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے مذبوحہ علی طریقہ شریعہ اسلامیہ، اندر سے مرغیوں کے لفافے نکالے گئے، ہر لفافے پر لکھا ہوا ہے مذبوحہ علی طریقہ الاسلامیہ۔ اور اسی دن، انہی دنوں میں یہ خبر چھپ گئی کہ ایک مرغی نکالی گئی، اس مرغی پر کہیں چھری کا ٹک بھی نہیں لگا ہوا، پوری کی پوری مرغی سالم ہے، اس پہ ذرا برابر ہوتا نا کہ چھوٹا سا کوئی کاٹی کر دیا، نہیں، کچھ بھی نہیں لگا، گردن سالم ہے، ہر چیز سالم ہے، اس کے وہ پر نکالے ہوئے ہیں اور لفافے میں بند ہے، اور اوپر لکھا ہوا ہے مذبوحہ علی الطریقہ الشریعہ الاسلام۔ یہ مرغیاں شوق سے ہم کھاتے ہیں، یہ ہماری محبت رسول ہے۔ اور چوتھی چیز، نصرت رسول کے بڑے سارے طریقے ہیں۔ آپ کی زبان، آپ کے خلاف کوئی زبان اٹھائے، آپ کی شریعت لائی ہوئی شریعت کے خلاف کوئی زبان اٹھائے، آپ کا دفاع کیجئے زبان سے، قلم سے، ریڈیو سے، ٹی وی سے، انٹرنیٹ پر، ای میل میں، جہاں جس کا جو بس چلتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا چاہیے، ہر طرح، ہر معیار، ہر موقع، ہر مستوی پر۔ مسجد کا امام مسجد میں کرے، مدرس ٹیچر سکول میں کرے، پروفیسر اپنے کالج میں یونیورسٹی میں کرے، انجینئر اپنے کھاتے میں کرے، ڈاکٹر اپنے کلینک میں کرے، ہر مسلمان کا فرض ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرے۔ چوتھی چیز ہے وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اتباع کریں اس نور کی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتارا گیا، اور وہ یہ نور ہے۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، نبی کے ساتھ نازل کیا گیا، ہم نے نبی ہی کو نور بنا لیا۔ یہ سوال کسی نے لکھ کے بھیجا ہے اتفاق سے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے؟ اللہ نے فرمایا کہ جو نبی کے ساتھ نور نازل کیا گیا ہے، ہم نے نبی کو نور بنا لیا۔ اور ایک قرآن کریم میں سورہ غالباً فرقان میں آیت ہے
اس میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور نور کا، قرآن کا ذکر ہے۔ ہمارے لوگوں نے کہا نہیں، نور سے مراد نبی اور قرآن سے مراد قرآن، جبکہ وہاں قرآن ہی مراد ہے، نور۔ اور اس کی دلیل اگلی ہی آیت اگر کوئی تھوڑے سے غور سے پڑھے، تھوڑا سا غور کرے، تو اگلی ہی آیت میں اللہ نے فرمایا ہے یہدی بہ اللہ، اللہ اس ایک چیز کے ساتھ ہدایت دیتا ہے۔ یہدی بہ اللہ مفرد کی ضمیر ہے۔ اگر قرآن الگ ہوتا اور نور سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور الگ ہوتا تو عربی عبارت کا تقاضا یہ تھا کہ آتا یہدی بہم اللہ، اللہ ان دونوں کے ساتھ ہدایت۔ قرآن نے اگلے ہی کلمات میں پھر واضح کر دیا کہ یہاں بھی مراد قرآن کریم ہے، اللہ کا نور قرآن کریم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہدایت تھے، آپ نے لوگوں کو جہالت کے اندھیروں سے نور علم تک پہنچایا، آپ نور ہدایت ہیں۔ لیکن مجسم نور، ایک جعلی حدیث بنائی، اول ما خلق اللہ نوری، کہتے ہیں سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا۔ کوئی سر نہیں حدیث کا، کوئی پیر نہیں حدیثوں میں داخل کر دی، جبکہ اول ما خلق اللہ القلم صحیح احادیث میں موجود ہے، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، فرمایا اکتب، لکھو۔ قلم کہتا ہے ماذا اکتب، اے اللہ میں کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا اکتب ما کان وما یکون، جو کچھ ہونے والا ہے سب لکھو۔ اللہ نے حکم دیا لکھو۔ صحیح احادیث میں یہ ہے، کہتے ہیں یہ سب سے پہلے میرا نور پیدا کیا، اور اس کی سند، اس کی کتاب کا حوالہ تلاش کریں، آپ کو بے سروپا قسم کی روایت نظر آئے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم، یہ بات جائے گی نا حضرت آدم علیہ السلام تک، آدم علیہ السلام تک 99 کے قریب پشتے ہیں، جس شخص کی ساری کی ساری شجرہ نسب کی پشتے معلوم ہیں، جس کی 4 بیٹیاں، جس کے 3 بیٹے، جس کی پھوپھیاں، جس کے چچے، جس کے ماں باپ، پتہ نہیں کیسے نور بنائیں گے۔ فرشتوں کا بھی کبھی یہ سلسلہ سنا ہے آپ نے؟ جبرائیل کے باپ کا نام، اسرائیل کی ماں کا نام، کسی کے بیٹے کا نور ہیں وہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہدایت تھے، اس میں کوئی شک نہیں۔ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، صحیح احادیث میں آپ کے سائے کا ذکر موجود ہے، صحیح احادیث میں۔ ہمیں اپنی بات کو منانے کے لیے ادھر ادھر سے کچھ نہ کچھ لانا ہے کہ نبی کو نور بنائیں۔ آپ کا سایہ نہیں تھا، کیا آپ کھاتے نہیں تھے، پیتے نہیں تھے؟ آپ کا کھانا ثابت، آپ کا پینا ثابت، آپ کا بول و برات ثابت، آپ کا جماع ثابت، آپ کی اولاد ثابت۔ میرے بھائی کس قسم کی باتوں پہ آپ اتنا اپنی محنتیں اور اپنے کارنامے ضائع کرتے چلے جا رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن نے بار بار فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسون، لوگوں میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، جیسے تم بھول جاتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں۔ ظہر کی یا عصر کی 4 رکعتوں کی بجائے 2 پڑھا دی، سلام پھیر دیا، اسی وقت یہ فرمایا تھا کہ میں بھی بھول جاتا ہوں، جب بھول جاؤں تو یاد دلاؤ، لقمہ دو۔ اللہ نے فرمایا اور اس نور کی اتباع کرتے ہیں الذی انزل معہ، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتارا گیا۔ مراد ہے قرآن کریم کی اتباع کرنا۔ اولئک هم المفلحون، یہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق بہت ہیں، یقینی بات ہے۔ آپ کے حقوق میں سے آپ پر بکثرت درود پڑھنا آپ کے حقوق میں سے ہے، آپ کو بکثرت یاد کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیارت کا شوق دل میں پالنا کہ اللہ ہمیں آپ کی زیارت نصیب فرمائے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو آپ کی زیارت نصیب فرمائے۔ ہم نے دیکھا نہیں لیکن اللہ ہمیں وہ موقع دے، حوض کوثر پہ دیکھیں، جنت میں دیکھیں۔
لیکن کام وہ کریں گے تب ہے نا. پچھلے جمعے میں بات آ رہی تھی نا کہ جماعت آ رہی تھی، درمیان میں دیوار کھڑی ہو گئی. اللہ تعالیٰ ہمیں تمام دیواروں سے پار گزار کر نبی پاک کے حوض کوثر سے جام کوثر عطا فرمائے، اور جنت میں اللہ رب العزت ہمیں آپ کا دیدار کروائے، بلکہ اللہ ہمیں اپنا بھی دیدار کروائے. دل میں دیدار کا شوق رکھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو مجھ سے بہت ہی زیادہ محبت رکھتے ہیں، لیکن وہ اب نہیں ہیں، انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے، وہ آنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے. دل میں پیار، دل میں محبت، دل میں شوق زیارت اور اتباع کے یقین مانے ایسے واقعات ہیں کہ صحابہ کرام لگتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے میں، اتباع کرنے میں جنون کی حد تک تھے پہنچے ہوئے، جنون کی حد تک. ذرا برابر کوئی بات جو نبی سے دیکھی اس سے سر منہ انحراف نہیں. ایک صحابی قرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، ایک ہی ملاقات کی، یہ بٹن سامنے والا کھلا دیکھا. ساری عمر اپنی قمیض کا سامنے والا بٹن بند نہیں کیا، کہا میں نے نبی پاک کو دیکھا ہے بٹن کھلا تھا. ایک مرتبہ ہی دیکھا، بٹن کھلا ہوا دیکھا، ساری عمر بٹن بند نہیں کی. ہم کہاں وہ لوگ کہاں. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اینک میں جلسہ ہو رہا ہے، آپ کے علم میں ہوگا، جلسہ شروع ہے وہاں. جو لوگ پہنچ سکیں ضرور پہنچیں، بڑے بڑے علماء کرام وہاں پہنچے ہوئے ہیں. کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ. جب آپ نور ہیں نہیں، نور ہدایت ہیں، تو یہ پڑھنا کیسے صحیح ہوگا؟ اسی طرح پہلے والی باتیں بھی ہیں. جلسے کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ یہ سوالات کافی ہیں، 4 اور 5 9 اور 1 10. اور ایک سوال چونکہ خطبے کے حوالے سے آ گیا تھا، اس کا جواب آ گیا ہے. یہ جوابات انشاءاللہ العزیز اگلے جمعہ میں ذکر کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے.